السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوپ میں خوش آمدید اور قرآن عظیم کی خوبصورتی اور گہرائی کی ایک اور جہت میں خوش آمدید۔ آج ہم پھر سے التعبیر القرآنی میں بیان کیے گئے ایک نہایت لطیف نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کس طرح الفاظ کی ساخت کو الہی نزاکت اور کامل فنی ترتیب کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اس قسط میں ہم تعبیر القرآنی کی ان گہرائیوں کو دریافت کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، جہاں ہر لفظ، ہر حرف اور ہر وقفہ ایک ایسا معجزہ بن کر سامنے آتا ہے جو سمجھنے والے کا منتظر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی وضاحت کرتے ہیں کہ عربی زبان میں فعل اور اسم کے درمیان انتخاب کبھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ ہر ایک کا اپنا رنگ، اپنی کیفیت اور اپنے معنی کا دائرہ ہے۔ فعل اپنی اصل میں حرکت، تجدید اور عمل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کسی کام کے ہونے، بدلنے یا جاری رہنے کو بیان کرتا ہے، جبکہ اسم ثبات، پائیداری اور قائم رہنے کی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی صفت یا کیفیت راسخ ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں یتعلم، وہ سیکھ رہا ہے، تو فعل بتاتا ہے کہ عمل جاری ہے، حرکت میں ہے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں متعلم، وہ متعلم ہے، تو یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ سیکھنا مکمل ہو چکا ہے اور یہ صفت اس کے اندر جم گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں عالم، وہ عالم ہے، تو اسم بتاتا ہے کہ علم کی کیفیت اس کے وجود میں گہرائی تک جا چکی ہے۔ سیکھنا جاننا بن جاتا ہے اور عمل حالت بن جاتا ہے۔ اسی طرح یحفظ، وہ حفظ کرتا ہے، اور حافظ، وہ حافظ ہے۔ اس میں پہلا ایک سرگرمی ہے جبکہ دوسرا ایک راسخ صفت ہے۔ کبھی کبھی قرآن کریم کسی ایسے واقعے سے پہلے بھی اسم کا استعمال کرتا ہے تاکہ ظاہر ہو کہ وہ یقینی طور پہ ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ملاحظہ ہو، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اسم استعمال کیا ہے، فعل نہیں، گویا یہ منصب طے شدہ تھا، وعدہ تھا، لکھا جا چکا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اور ہمارے سامنے ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ یہاں غرق کیے جائیں گے کو ایک قطعی اور طے شدہ حقیقت کے طور پر بیان کیا گیا، گویا فیصلہ صادر ہو چکا ہے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا، ہم اس بستی یعنی سدوم کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس کے لوگ سخت ظالم ہو چکے ہیں۔ یہاں بھی ہلاک کرنے والے کو اسمیہ انداز میں بیان کیا تاکہ ظاہر ہو کہ فیصلہ یقینی اور حتمی ہے۔ پھر فرمایا، سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ الغابرین اسم ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا انجام مقدر اور اٹل ہو چکا تھا۔ پس فعل حرکت، تجدید اور تکرار کا حامل ہے، جبکہ اسم ثبات، قرار اور دوام کا نشان ہے۔ قرآن اپنے اسلوب میں ہمیشہ مقصد کے ساتھ فرق کرتا ہے۔ ہر لفظ، ہر آواز، ہر ٹھہراؤ معنی کے ایک نئے پہلو کو روشن کرتا ہے۔ ڈاکٹر السمرائی ایک نہایت لطیف مثال کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہاں زندہ کے لیے فعل استعمال کیا کیونکہ زندگی کی سب سے نمایاں علامت حرکت اور تازگی، اور مردہ کے لیے اسم استعمال کیا کیونکہ موت ساکن، پرسکون اور ٹھہری ہوئی حالت ہے۔ اسی طرح فرمایا، اور تم زمین کو خشک و بے جان دیکھتے ہو، پھر ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آ جاتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ یہاں ہلتی ہے اور پھولتی ہے، دونوں افعال، کیونکہ زندگی کے آغاز میں حرکت اور تبدیلی ہوتی ہے۔
لیکن اس سے پہلے فرما چکے تھے تم زمین کو مردہ دیکھتے ہو. یہاں مردہ اسم ہے، سکون، خاموشی اور بے حرکتی کی کیفیت کے لیے استعمال ہوا ہے. ہر انتخاب بامقصد ہے. زمین جب مردہ ہے زبان بھی ساکن، زمین جب زندہ ہوتی ہے تو زبان بھی حرکت میں آ جاتی ہے. لفظوں کی ساخت کے ذریعے قرآن زندگی اور موت کو گویا چلتی پھرتی تصویر بنا دیتا ہے. ڈاکٹر استمرائی لکھتے ہیں کہ کوئی پوچھ سکتا ہے پھر سورہ آل عمران میں دونوں مقامات پر فعل کیوں استعمال ہوا؟ تو یعنی یہاں پہ ارشاد ہوتا ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پورے مضمون میں تبدیلی اور گردش کا بیان ہے. رات دن میں، دن رات میں، زندگی موت سے اور موت زندگی سے نکلتی ہے. ہر طرف تغیر و تبدل کا سلسلہ جاری ہے. اس لیے یہاں افعال کا استعمال یعنی حرکت کی زبان پورے تسلسل کے ساتھ آئی. لیکن سورہ الحج میں موضوع مردہ زمین کی دوبارہ زندگی ہے. پہلے موت کی مکمل خاموشی اسم کے ذریعے، پھر زندگی کی حرکت فعل کے ذریعے. یوں گویا تخلیق کی پوری داستان آوازوں میں کھلتی چلی جاتی ہے، خاموشی سے لرزش اور پھر نمو. آل عمران میں پورا بیان حرکت سے لبریز ہے، افعال کی روانی، اور سورہ الحج میں پہلے سکون پھر حرکت، اسم اور فعل کا کامل توازن. قرآن صرف معنی نہیں سناتا بلکہ اپنی آہنگ اور لفظوں کی ترتیب سے معنی کو محسوس بھی کرواتا ہے. ڈاکٹر السمرائی یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ اس کی گرامر بھی وہی ہے. فعل سے اسم کا بدلنا یا اسم سے فعل کا بدلنا محض زبان کا استعمال نہیں بلکہ معنی کی تبدیلی کا الہی اشارہ ہے. ہر تبدیلی، ہر ساخت زندگی، موت اور دوبارہ زندگی کے راز کھولتی ہے. پس جب آپ قرآن کی تلاوت کریں صرف الفاظ نہ سنیں بلکہ ان کی حرکت کو بھی محسوس کریں، کیونکہ ہر حرکت میں اور ہر ٹھہراؤ میں قرآن کی زندہ دھڑکن سنائی دیتی ہے، خالق کائنات کا ابدی کلام. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کی راہ دکھائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے بھر دے اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھے. وہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے. ہوپ چینل کے ساتھ جڑے رہیے جہاں التعبیر القرآنی کی روشنی سے ہم دلوں کو منور کرنے والے مزید حقائق اور بصائر کو دریافت کرتے رہتے ہیں.